صالحین جب مصیبت میں آتے تو یا عباس کہہ کے آواز دیتے، عارفین کو جب وقت آتا ہے تو یا عباس کہہ کے آواز دیتے، مگر وہ عباس کہ دنیا جسے مصیبت میں بلاتی ہے، جب وہ میدان میں آتے تھے وہ کیسے آتے تھے؟ تو خدائے سخن مرزا دبیر اللہ مقامہ کا ایک مصرع ہمیں بتاتا ہے کیا کہہ کے آتے تھے، کہتے انگلی سے لکھ کے گردن توسن پہ یا علی، وہ عباس کے پوری دنیا یا عباس بلاتی ہے، مگر جب عباس میدان میں آتے تھے تو بلا تشبیہ اپنی انگشت مبارک سے گھوڑے کی گردن پہ یا علی لکھتے تھے، یا علی لکھتے تھے، یا علی لکھتے تھے۔ عباس نے اپنے عمل سے بتایا دیکھو میں عباس ہوں، میں باب الحوائج ہوں، میں مرادیں پوری کرتا ہوں۔ ارے جب کل ایمان کے بیٹے کا گزارا یا علی کا بغیر نہیں ہوتا تو کسی پریشان نہ ہوئیے گا، میں جہاں پر مشکل مصرے آئیں گے وہاں پہ بہت آسانی سے پیش کروں گا۔ پوری توجہ کو یوں بھی سمجھ لیجیے کہ یہ تو نثری خطابت ہم آپ ہمارے زمانے میں ہوتے، ائمہ کے زمانے میں یہی نثریہ نہ ہوتے تھے، کبھی دیور ہوتے تھے، کبھی ہٹلری ہوتے تھے، کبھی جو ہے وہ قویت ہوتے تھے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر انیس الدبیر کو پڑھا جاتا جیسے پہلے پڑھا جا رہا تھا تو ویسی بدعقیدگی نہ پھیلتی جیسے آج کل، ایسے خوش عقیدہ اور ایسے معارف میں ڈوبے ہوئے مصرے، معرفت میں ڈوبے یہ فقہاء تھے، اپنے مرثیوں میں انہوں نے مسائل شریعت کو نظم کیا، یہ مورخین تھے تاریخ کو نظم کیا، محدثین تھے احادیث نظم کی۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کچھ بند اگر جو ہے جو موضوع سے جو ہے مقصد ہوں کہ جو موضوع کے مطابقت ہو جن میں پائی جاتی ہوگی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، سنیے گا دیدان نے کرا میرا شاید کوئی بات ہو، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں وہ واحد نبی ہے کہ جن کی ماں کا انتخاب ہوا ہے اور انتخاب قرآن مجید میں موجود ہے۔ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، جب مریم سے ملائکہ نے کہا تھا کہ آپ کو اللہ نے منتخب کیا اور چن لیا اور پاک کیا اور منتخب کیا، چن لیا تمام عالمین کی عورتوں، حضرت عیسیٰ کی ماں کا انتخاب ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوا۔ اسی لفظ میں استفاء، لفظ استفاء یعنی چنی گئی 2 مرتبہ ہے۔ ان اللہ اصطفاک کی بطہر کی، یہ تو دیگر انبیاء کی ماں کا ذکر آپ کو قرآن میں مل جائے گا، حضرت موسیٰ یا حضرت ابراہیم کی ماں، مگر جناب مریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو 1 مرتبہ نہیں چنا گیا، 2 مرتبہ چنا گیا۔ ان اللہ اصطفاک کی بطہر کی واصطفاک علی نساء العالمین۔ ایسی کیا خاصیت ہے حضرت عیسیٰ میں کہ ان کی ماں کا انتخاب ایسے کیا جا رہا ہے؟ غور فرمائیے گا، شاید کوئی بات آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ عیسیٰ صرف نبی نہیں ہے، صرف رسول نہیں ہے، صرف کلمۃ اللہ نہیں ہے، صرف روح اللہ نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ ناصر امام بھی ہے۔ ایک نتیجے رکھانا ہے آپ حضرات کو، عیسیٰ ناصر امام بھی ہے، جو
امام کا ناصر ہوتا ہے اس کی ماں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جو امام کا ناصر ہوتا ہے اس کی ماں کو چنا جاتا ہے۔ بھیا عقیل کوئی گھرانہ بتاؤ جہاں میں عرض کروں بیٹا حسین کے کام آئے۔ ہو سکتا ہے صاحب کہاں کی بات کہاں ملا رہے ہیں؟ عیسیٰ کی ماں کو تو اللہ نے چنا تھا، عباس کی ماں کو تو علی چن رہے، کہاں سے کہاں ملا؟ ارے ذرا غور کیجئے، اگر وہاں اللہ نے انتخاب کیا ہے تو یہاں بھی وہ انتخاب کر رہا ہے جو عین اللہ ہے، جو جب اللہ ہے، جو نشان اللہ ہے، جو رسول اللہ۔ سنیں گا نظام گرامی، خاص منظر تک جو باتیں آپ حضرات سن چکے ہیں عموماً سنتے رہتے ہیں، وہ صرف وہاں سے ہم گزر جائیں گے بہت جلدی جلدی۔ یہ تو ایک خاص منظر تک آپ حضرات کو لے کے جانا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اچھا یہ اہتمام کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اہتمام کس لیے ہو رہا ہے؟ دیکھیے سورج جب اپنی توانائی پر ہوتا ہے تو کسی میں ضرورت نہیں ہوتی کہ سورج سے آنکھیں ملا سکتے، سورج کے نور کو اپنی آنکھوں میں جذب کر سکے تو کیا کیا جاتا؟ سورج کے مقابلے پر ایک آئینہ رکھا جاتا۔ بعض اوقات اس آئینے میں بھی ایسی تاب پائی جاتی ہے کہ انسان سیدھے طور پہ اس آئینے سے نکلنے والے نور کو بھی نہیں دیکھ سکتا، تو اس آئینے کے سامنے ایک اور آئینہ رکھا جاتا ہے۔ اس آئینے میں وہی کچھ ہے جو اس آئینے میں ہے، اس آئینے سے بھی ویسا ہی وہی نور نکل رہا ہے جو سورج سے آ رہا ہے، بس فرق صرف درجات کا ہے۔ توحید کے سورج سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کس میں تھی؟ کس میں دم تھا؟ کس میں یہ ضرورت تھی؟ جو توحید کے سورج سے آنکھیں ملاتا، توحید کے نور کو اپنی آنکھوں میں جذب کر سکتا، لہذا آئینے کی ضرورت تھی جس آئینے میں توحید کے صفات منعکس ہو جائیں۔ اللہ نے 14 آئینے پے در پے بھیجے جن میں وہ اس کے صفات دکھائی دیں گے۔ حدیث سے مستقل پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، یعنی جس آئینے میں اس کے صفات منعکس ہو گئے، لیکن بعض اوقات اس آئینے میں بھی ایسا نور ہوتا ہے کوئی اس سے بھی آنکھیں نہیں ملا سکتا، سامنے ایک اور آئینہ رکھنا پڑتا ہے۔ فرق صرف درجات کا ہوتا ہے، اس کا نور اس سے نکلا ہے، اس کا نور سورج سے آ رہا ہے۔ ان 14 آئینوں کے سامنے بھی کچھ آئینے رکھے گئے، کبھی یہ آئینہ ابو طالب کی صورت میں آیا، کبھی زینب کی صورت میں آیا، کبھی زید کی صورت میں آیا، کبھی سید محمد کی صورت میں آیا، پوری تاریخ ہے، کبھی زینب کی صورت میں آیا تو کبھی عباس کی صورت میں آیا۔ یاد رکھیے فرق صرف مراتب کا ہے، ورنہ اس آئینے میں وہی نور ہے جو اس آئینے میں ہے۔ یہ اپنے نور کو اسی آئینے سے لے رہا ہے، یہ آئینہ اپنے نور کو سیدھے سورج سے لے رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ بات یاد رکھیے گا، یونیورس کی میں نے آپ کے نظر آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی جن کا میں نے ابھی نام کیا کہا کہ یاد رکھیے گا، کتنے بڑے عارف تھے، کس بلندی پہ فائز تھے۔ جب مسجد کوفہ سے نکلنے لگے سانپ نظر آیا، لوگ ڈر گئے، انہوں نے سانپ کی طرف دیکھ کر کہا مت باذن اللہ، اللہ کے اذن سے مر جا۔ سانپ مر گیا۔ اس لیے بھی عرض کیا تاکہ یہ آپ سمجھیں کہ زندگی وہ بات مجلس یاد رکھیے، زندگی و موت تو ان کے غلاموں کے اختیار میں، مت باذن اللہ، اللہ کے اذن سے مر جا۔ سانپ مر گیا۔ اب بہت سارے واقعات ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس درجے پہ کیسے پہنچے۔ اب آ رہا ہے سید علی قاضی طباطبائی، اس کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ان میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا کہ خود ہی بیان کرتے میں اس درجے پہ کیسے پہنچا۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ محسوس ہوں گے، دعاؤں سے نوازیے گا۔ میں اس درجے
بعد معرفت کے اس منزل پہ کیسے پہنچا؟ خود کہتے ہیں میں کربلا معلیٰ میں تھا، میں حرم مولا عباس میں گیا، میں دیکھ رہا تھا کہ مجھ میں روحانیت آ کے منزل پہ رک گئی ہے، معرفت میری بڑھ نہیں رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ معرفت نہیں بڑھ رہی ہے، یہ جاننا بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ میری روحانیت اب رک گئی ہے، میری معرفت میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ کیونکہ امام کی حدیث سے بعد شیعہ میں چھٹے امام کی حدیث ہے، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو دوسروں سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دوسروں سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دوسروں سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مگر تم میں افضل ترین وہ ہیں جو دوسروں سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ معرفت ایک مقام پہ آ کے رک گئی تھی۔ یہ حرم مولا عباس میں تھے، اب پوری توجہ سے سنیے گا، میری طرف دیکھیے گا، حرم میں تھے مولا غازی کے، نماز پڑھنے جا ہی رہے تھے کہ اچانک ایک دیوانہ ان کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا سید بنا وضو کے نماز نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ ہر وقت وضو سے رہتے تھے، تو ہو گئی مسٹیک کہ مولا کے حرم میں بھول گئے کہ ہم نے جو ہے وہ وضو نہیں کیا، جیسے یاد آیا مولا کے حرم میں ہے، مولا عباس کے حرم میں بنا وضو کے دوڑتے ہوئے باہر گئے، وضو کرتے لگے۔ تو تمام میں خیال آیا اس دیوانے کو کیسے پتا چلا کہ میں وضو سے نہیں ہوں؟ پھر سوچا کیسے نہیں پتا ہوگا، عباس کے در کا دیوانہ جو ہے، عباس کے در کا دیوانہ جو ہے، عباس کے در کا دی مولا عباس کے القاب میں سے ایک لقب ہے المستجیر، یعنی پناہ دینے والا۔ وضو کر کے حرم میں آئے، مسئلہ کیا ہے؟ معرفت نہیں پڑھ رہی، مسئلہ کیا ہے؟ روحانیت رکی ہوئی ہے، نماز پڑھنے جا ہی رہے تھے کہ پھر وہی دیوانہ آیا، اس نے کہا سید تم اپنی معرفت کے لیے عباس سے کیوں نہیں کہتے؟ عباس تمام اولیاء کی پناہ گاہ کا نام ہے، اس سے بڑا میں پوری مجلس میں، اس سے بڑا پورے عشرے سے بڑا جملہ میں نے یہ پڑھا ہے، عباس تمام اولیاء اللہ کو پناہ دینے والا ہے، پناہ دینے والا ہے، پناہ دینے والا ہے۔ عباس سے کیوں نہیں کہتے؟ مولا عباس کے سامنے دستے سوال پھیلایا، مولا میں آپ سے اللہ کی معرفت چاہتا ہوں، کہتے عباس سے معرفت مانگ کے حرم سے نکلا تھا، گھر پہ گیا، اب تو میں گھر کی چھت پہ آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ کائنات کے جس ذرے کو بھی دیکھتا ہوں مجھے خدا کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ غور نہیں کیا، آئینے نے آئینے کے ذریعے سورج کو پہچانوا دیا، آئینے کے ذریعے سورج، اسی لیے خدا سبحان مرزا نبیر اللہ مقامہ نے مولا عباس کے لیے کہا کہ ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے، آسمان کہہ رہا ہے کہ عربوں کا سورج ہے شور فلک کا کہ یہ ایک دوسرا لوحے پر تحریر کیجیے گا، ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے۔ انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ ترک ادب ہے، خورشید عرب پر تقی عارض کا لقب ہے، وہ سورج کو عباس کے رخسار کے ایک پردوں کا نام ہے، خورشید عرب پر تقی عارض کا لقب ہے۔ یہ قدرت رب، قدرت رب، قدرت رب ہے کون جو اس کے شرف و جاہ کو سمجھے؟ ارے اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ صلوات پڑھیں پر محمد۔
کون جو اس کے ذرا کو جال کو سمجھے. مولا کی حدیث مشہور زمانہ کی زمان عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لے. آپ کا نفس خدا کی معرفت کرا سکتا ہے جسے نفس اللہ نے نماز شب میں مانگا ہو. وہ خدا کی معرفت نہیں کرا سکتا. وہ خدا کی معرفت نہیں کرا سکتا. پوری توجہ کے ساتھ سوچے گا تو بات یہ کہ کیوں یہ اہتمام کیا گیا. وہ آئینہ جس آئینے کے ذریعے وہ آئینہ پہچانا جاتا ہے. وہ آئینہ جس آئینے کے ذریعے توحید کا سورج پہچانا جاتا ہے. اور پھر آپ اگر پڑھیے صاحب حضرت عباس کیا کوئی پڑھیے میرا حافظ کام کر رہا ہے 11 وجوہات لکھی یا غالباً 17 وجوہات لکھی کہ مولا کائنات نے حضرت عقیل سے یہ جملہ کیوں کہا. اب وقت نہیں ہے کہ ان ساری وجوہات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کیوں کہا یہ جملہ, لیکن بہت ساری وجوہات ہیں. ایک جملہ ایک دو وجوہات سن لیجیے. علی جانتے تھے. علی تو وہ ہے کہ جو ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا. پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی مجھے ایسا گھرانہ بتائیے جہاں میں عرض کروں تو خدا مجھے ایسا بیٹا عطا کرے تو حسین کے کام ہے. پھر کیوں کہہ تو کئی ساری وجوہات لکھی. ایک دو وجہ سن لیجیے یہاں پر. مثلا مولا ہمیں ایک پیغام دے رہے دیکھو میں علی ہوں, میں کائنات کی ہر شے کا جاننے والا ہوں. کوئی شے نہیں ہے جو مجھ سے چھپی ہے. حال ماضی مستقبل سب مجھ پر آئے ہیں, مگر عقیل رشتے میں میرے بڑے بھائی ہیں. اس وقت ابو طالب کے مسند نشین گھر میں سب سے بڑے ہیں. علی ہمیں پیغام دے رہے کہ لاکھ پڑھ لکھ جاؤ مگر ایسے فیصلے گھر کے بڑوں سے پوچھ کے کیے جاتے ہیں. اور کیا وجہ تھی؟ اور بہت ساری وجوہات نہیں. مثلا یہ کہ عقیل کی معرفت کرا دی. عقیل کون ہے؟ عقیل وہ ہیں جو اپنے زمانے کے نصاب تھے, نصابے ہیں تھے. پورے عربوں کے شجرے عقیل کو یاد تھے. کوئی عقیل سے بحث نہیں کرتا تھا کیونکہ عقیل شجرے سنا دیتے تھے. کوئی عقیل سے بحث نہیں, عقیل شجرے سنا دیتے تھے. اور پھر یہ تیاری ہو رہی تھی. غور فرمائیے گا, مولا نے عقیل سے سوال کیا, عقیل نے جواب دیا کہ ہاں قبیلے بنی کلاب یہ وہ قبیلہ ہے جس کے بہادروں جس کے بزرگوں کے نام عرب کے بہادر اپنی تلواروں پہ کندھا کرواتے ہیں. وہ قبیلے بنی کلاب وہاں میں جانتا ہوں اس قبیلے کے سردار حضرت حزام, ان کی صاحبزادی فاطمہ کلابیہ فاطمہ بنت حزام, ان سے آپ کے عبد کا پیغام لے کے جاتا ہوں. تو میرے مولا خود جا سکتے تھے مگر عقیل سے کہا آپ جائیے, پیغام لے کے آپ جائیے. دیکھیے کربلا کی تیاری کہاں سے ہو رہی ہے. عقیل علی کے سفیر بن کے جا رہے ہیں. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. عقیل علی کے سفیر بن کے جا رہے ہیں. آج عقیل علی کا سفیر بن رہے ہیں, کل مسلم حسین کا سفیر. آپ کے والد کا نام تھا جناب حزام اور آپ کی والدہ کا نام تھا بی بی ثمامہ خاتون سلام اللہ علیہا. تو جب حضرت عقیل حضرت حزام کے گھر پہنچے, دفتر بات کیا, حزام نے دروازہ کھولا, سرکار آپ اور یہاں کیا کہنا, سبحان اللہ, آپ اور یہاں تشریف لائیے. 3 دنوں تک عقیل کی مہمان نوازی کی, پوچھا بھی نہیں کہ کیوں آئے. دیکھیے کس گھرانے میں پیغام جا رہا ہے, کس گھرانے میں پیغام. 3 دنوں تک مہمان نوازی جب کر چکے سرکار, غلام کو بلا لیا ہوتا, آپ نے کیوں زحمت کی. آپ پڑھیے
کہاں کیسی عزت بخشی تھی حضرت عقیل کو جناب حزام نے. عرب کچھ کر لیں مگر جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا وہ اپنی مسند پہ کسی کو بٹھاتا نہیں تھا. 3 دنوں تک حضرت عقیل کو جناب حزام نے اپنی مسند پہ بٹھایا ہے. سوچا بھی نہیں, اپنی مسند پہ بٹھایا ہے. اپنی مسند پہ بٹھایا, بتا دیا ہے ہم ابو طالب کے بیٹے کو مسند دینے والے ہیں, مسند چھیننے والے. بات یہ ہے کہ رشتہ لے کر آیا. رشتہ کس کے لیے؟ اپنے بھائی کے لیے, امیر المومنین کے لیے. ہاں امیر المومنین کے لیے. حزام نے فوراً سجدہ کیا, مجھے خدایا تیرا شکر, مجھے اپنے خواب کی تعبیر مل گئی. عقیل نے دیکھا کون سا خواب, کیسا خواب. حزام نے کہا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی ولادت سے پہلے جب ولادت ہونے والی ہے, میں سفر پہ تھا, میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ گرا اور میری ہتھیلی پہ آیا. سنیے گا, میری ہتھیلی پہ آنے کے بعد وہ پانی کی بوند پانی نہیں رہی بلکہ ایک موتی بن گئی, ایک در بن گئی, جس در سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ زمین و آسمان منور ہو رہے تھے. عباس کے چاہنے والے ان کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان عورتوں کے ساتھ سنیے گا, عباس کے بغیر پڑھنا, ایسا نور نکل رہا تھا کہ زمین و آسمان کو منور کر رہا تھا. کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ در کیسا ہے, یہ موتی کیسا ہے. کہنے اچانک میں نے دیکھا ایک ناپاپوش میرے پاس تھا. انہوں نے کہا بھائی اس موتی کو بیچو گے, فروخت کرو گے؟ تو کہا میں فروخت تو کر دوں مگر اس کی قیمت نہیں معلوم. کیا آپ کو قیمت پتا ہے؟ یہ لفظ یاد رکھیے گا, جملے یاد رکھیے گا, ابھی میرے کام آئیں گے. کیا آپ کو پتا ہے؟ تو آنے والے نے کہا کہ اس کی اصل قیمت تو مجھے بھی نہیں معلوم, لیکن ہاں میں ایک ایسے کو جانتا ہوں جو سب سے زیادہ بافضیلت بھی ہے, سب سے زیادہ بہادر بھی ہے, وہ اس کی قیمت بھی جانتا ہے, وہ اسے خرید بھی لے گا. اور اگر تو یہ موتی اسے فروخت کر دے گا تو قیامت تک تیری نسل میں سعادت بھی رہے گی, سعادت بھی رہے گی. جملے یاد رکھیے گا, میں ایک ایسے کو جانتا ہوں جو سب سے بافضیلت بھی ہے, سب سے بہادر بھی. عقیل نے کہا کہ سرکار بہت بہت شکریہ, کہاں امیر المومنین اور کہاں میرا غریب خانہ, لیکن مجھے ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے پوچھ لینے دی. سنیے گا دیدانے کرام, انشاءاللہ نتیجہ آئے گا محدود ہو. مجھے اپنی بیٹی سے, یہ وہ نہیں ہے جو گڑیا کھیلتی ہوئی بیٹی کو لے آئے, ماں بیٹی میں گفتگو ہو رہی تھی. جناب ام المؤمنین اور آپ کی ماں جناب ثمامہ, بیٹی کہہ رہی تھی اماں میں نے خواب دیکھا ہے. حضرت غلام کا خواب یاد رکھیے گا, ماں میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ ماں میں نے دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب باغیچہ جہاں پہ بیٹھی ہوئی, آسمان ستاروں سے بھرا ہوا. یاد رکھیے ام المؤمنین کے 4 بیٹے ہیں, آسمان ستاروں سے بھرا ہوا. میں دیکھتی ہوں کہ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹتا ہے اور میری آغوش میں آ جاتا ہے, دوسرا ستارہ ٹوٹتا ہے میری آغوش میں آ جاتا ہے, تیسرا ستارہ ٹوٹتا ہے میری آغوش میں. 3 ستارے آ گئے, اب کوئی تارہ نہیں آتا. ماں میں نے دیکھا کہ چاند نے آسمان چھوڑا. میں نے دیکھا چاند نے آسمان چھوڑا,
سلامت رکھے تو ایسی تربیت کرتے ہیں. سنے گا نظام کرام خاص یاد رکھیے گا 3 ستارے ہیں ایک چاند ہے. اسی روایت پر میں واپس آؤں گا لیکن رکیے. دیکھیے رات جتنی گہری ہوتی ہے چاند اتنا نکھر کے سامنے ہے. یہ چاند کون ہے, یہ چاند کیا ہے؟ تاریخ اسلام کی سیاہ ترین رات جنگ صفین میں آئی تھی. ایسی رات پوری تاریخ اسلام میں کہیں نہیں آئی. رات جتنی کالی ہوتی ہے, جتنی سیاہ ہوتی ہے, چاند اتنا نکھر کے سامنے آتا ہے. علی نے اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا. میں چاہتا ہوں میرا کوئی بیٹا میدان میں جائے. امام حسن آگے بڑھے, بابا اجازت دیجئے. میرے لال میں اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہوں آپ فرزند رسول ہیں. مباہلے کی آیت آ چکی نہ تو اپنا آنا و اپنا تم. میں اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوں. 13 سال کا عباس آگے بڑھا. بابا مجھے اجازت دیجئے میں میدان میں جاتا ہوں. علی نے عباس کو دیکھا, اپنا ماما عباس کو پہنایا. معصومہ والا جملہ یاد رکھیے گا, یہ بات سمجھ میں آئے گی. معصوم کا ماما ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اپنا ماما عباس کے سر پہ رکھا, اپنی زرہ عباس کو پہنائی. اب مامے سے ایک تحت الحنک برآمد کیا, چہرے کو نقاب سے ڈھکا. جاؤ میرے لال میدان میں جاؤ. عباس نے تلوار نکالی, میدان میں آ گئے. کیا عالم تھا, کیا منظر تھا. میں مرثیے ہی نہیں پڑھتا, مرثیے میں جو کیفیات جو جذبات نظم ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں ہوتے. کیسے آئے عباس میدان میں, کیا آمد تھی میرے مولا کی. خدا سبحان مرزا نبیر کے مصروں میں سن لیجئے کہ شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. رنگ ایک طرف چرے کو ہنکا رہا ہے. ہر قصر سلاطی یہ سمن کانپ رہا ہے. ارے رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. اور شمشیر پکڑ دیکھ کے حیدر کے سر کو جبریل لرزتے کیا قیامت کا بند ایک ایک مصرع لوحے دل پہ تحریر کیجیے گا. کیا ان لوگوں نے کرشمے دیکھتا ہے مرثیوں میں. اس کی شان یہ ہے کہ مصرع جہاں پر ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرا مصرع شروع ہوتا ہے. عباس میدان میں کیسے آئے, کہتے ہیں کیا تہلکہ ہے یہ کہ زمین بے قرار ہے. ایک ایک مصرع بطور خاص بیت پہنچے گی تو انشاءاللہ یہاں نہیں ہوں گے. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. کیا تہلکہ ہے یہ کہ زمین بے قرار ہے, جہاں مصرع ختم ہوگا. کیا تہلکہ ہے یہ کہ زمین بے قرار ہے. کیسی زمین کہ عرش بری بے قرار ہے. عرش بری پر مہر مبیں چاند, عرش بری پر مہر مبیں بے قرار ہے. ارے مہر مبین روح الامین جبریل, مہر مبین روح الامین بے قرار ہے. روح الامین کو خوف سے وسواس آتے ہیں. وسواس کے عمر کے عباس. صلوات پڑھنے پر محمد سنیے گا. عباس میدان میں, عباس کی تلوار چل رہی ہے. فوجوں میں ایک عجیب سا شور ہے. ادھر نہ جانا, میری طرف دیکھیے, ادھر نہ جانا, ادھر علی لڑ رہے ہیں. ارے ادھر سے بچو, ادھر علی ہیں. ادھر سے بھاگو, ادھر علی آ رہے ہیں. علی دور سے یہ منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں. فوجوں میں علی علی کا شور ہے. ادھر سے بچو, ادھر علی ہیں. ادھر نہ جانا, ادھر علی ہیں. ارے ادھر سے دیکھو, ادھر علی آ رہے ہیں. علی دور سے یہ منظر ملاحظہ فرماتے رہے.
جب کچھ دیر ہو گئی تو مولا نے بھی اپنے چہرے پہ نقاب ڈالی. علی بھی میدان میں آ گئے. فوج یہ سوچ کے پریشان تھی کہ اب تک تو ایک علی کا سامنا تھا, اب نظروں کے سامنے دو دو علی ہیں. اور عجیب منظر دیکھا گیا, آنے والے علی لڑنے والے علی کے قریب آیا. آنے والے علی نے لڑتے ہوئے علی کو روکا, روک کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, اور جیسے کبھی غدیر میں رسول نے کہا تھا فہذا مولا, ویسے اس مولا نے اس مولا کو دیکھ کے کہا ہاذا قمر بلیغ. دیکھیے علم العادات کا قاعدہ ہے, جہاں عدد ایک ہوتے ہیں وہاں حقیقت اندر ایک جیسی ہوتی ہے. وہاں آئینے والی مثال یاد رکھیے گا. ذرا عباس کے نام کی عدد نکالیے. اب حساب کتاب دیکھیے آپ ہی کو کرنا ہے. کوئی غلط عدد میں بتاؤں گا, جوڑنا آپ کو, اگر کہیں غلطی ہوگی تو وہ آپ ہی پکڑے جائیں گے, آپ ہی کی کوتاہی ہوگی. میں عدد بتا رہا ہوں, جوڑ کے آپ مجھے بتائیے گا. عباس این کے 70, بے کے 2 کتنے ہوئے 72, الف کا 1 کتنا ہو گیا 73, 73. سین کے 60 یعنی 60 کتنے ہو گئے 73 پلس 60 کتنا ہوگا 133, 133. عباس کی عدد کتنے 133. اسی لیے جو اعمال مولا عباس سے منسوب, مثلا یہ کر دیا کاش بن کر کا وجہ حسین شکر جہاں پہ عقیق الحسین 133 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. یہ دیگر جو اعمال مولا عباس سے توسل کے لیے جو جتنے بھی اعمال 133 کا عدد رکھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عدد مولا عباس کے نام کے کتنا ہے 133, 133 یاد رکھیں. اب ذرا نجف کے عدد نکالیے. نون کے 50, جیم کے 3 کتنے ہوئے 53, 53. فے کے 80 کتنے ہوئے عباس کے عدد کتنے تھے, نجف کے عدد کتنے. جہاں عدد ایک ہوں وہاں اندر حقیقت ایک ہی جیسی. نجف کی دھرتی کھولیں گے علی دکھائی دے گا, عباس کا پردہ ہٹائیں گے اندر علی دکھائی. کیوں نہ ہو فوج میں ایسا پروگرام کے علی آ رہا ہے. سنیے گا کتابیں کرامی, یہ وہ چاند ہے, یہ وہ چاند ہے جو ام البنین نے خواب دیکھا. بنی ہاشم کا چاند, آدھا قمروں بنی ہاشم, یہ ہے بنی ہاشم کا چاند, یہ ہے بنی ہاشم کا چاند. اب ماں سے یہ خواب بیان کیا, ماں اٹھی کہا کہ ایسا ہے. قبیلے کی کے سردار تھے حضرت عدام, تو ساتھ میں معبرین ہوتے تھے جو تعبیر خواب دیتے تھے. چلو کسی تعبیر خواب والے سے, معبر سے, کسی سے تعبیر دیتے. یہ پہنچے دونوں, جب پہنچی
تو انہوں نے خواب سنا، خواب سن کے کہا ان قریب، وہ جملے یاد رکھیں، ان قریب آپ کی بیٹی کا عقد اس سے ہونے والا ہے جو زمین پہ سب سے زیادہ بہادر بھی ہے، سب سے زیادہ بافضیلت بھی ہے۔ خدا اس عقد کے عوض آپ کی بیٹی کو 4 بیٹے دے گا، 3 بیٹے ستاروں جیسے ہوں گے، 1 بیٹا چاند کے جیسا ہوگا۔ ماں نے تعبیر بھی، بیٹی نے تعبیر بھی لے کر واپس آئے کہ حضرت غلام سے ملاقات۔ حضرت غلام نے کہا مبارک ہو، بیٹی کے لیے رشتہ آیا۔ کس کا رشتہ آیا؟ کس کا رشتہ آیا؟ حضرت غلام نے بتایا اس کا رشتہ آیا ہے جو تلواروں کی گردنوں کو توڑنے والا ہے، اس کا رشتہ آیا ہے جو مغربوں اور مشرقوں کا شہسوار ہے، فارسل مشارق والمغارب مظہر العجائب علی ابن ابی طالب، جو مشرقوں اور مغربوں کا شہسوار ہے، جو عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے، جو علی ہے ابی طالب کا بیٹا ہے۔ بیٹی نے سونا، شرم و حیا کے مارے بلکہ نہیں جھکا لی، جیسا آپ کو منظور ہو، اسے منظوری سمجھا گیا۔ عقد کی تاریخ طے ہوئی۔ سنیے گا عزیزان گرامی کا پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ سنیے عباس جس کے لیے کیا اہتمام کیا جائے، کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے عباس۔ عباس وہ ہے جس کے لیے چھٹے، ابھی باب فضائل میں ہوں، میرے ساتھ بنے رکھیے گا نہیں، ابھی 10 منٹ تک کم از کم۔ مولا عباس وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہے جن کے لیے مفاتیح الجنان میں چھٹے امام کی یہ زیارت موجود ہے۔ یہ زیارت کے جملے جو کربلا معظمہ میں پڑھی جاتی ہے، خداوند عالم سرکار باب الحوائج کے وسیلے سے ہمیں جلد از جلد کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، یہ ساری رکاوٹیں جلد از جلد تمام ہو جائیں۔ اس میں یہ جملے ہیں جو کربلا میں پڑھے جاتے ہیں، مفاتیح میں یہ زیارت موجود ہے۔ عباس ظاہراً عباس امامت کے ظاہری منصب میں فائز نہیں ہے، مگر عباس کیا ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے کہ عباس کیا ہے؟ چھٹے امام نے کہا لعن اللہ من جہل حقہ واستخف بحرمتہ، خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو آپ کو پہچانتا نہیں ہے، جو آپ کے حق سے جاہل ہے۔ امام کی لعنت ہے اس شخص پر۔ عباس کی توہین کرنا تو بہت آگے کی بات، اس شخص پہ امام لعنت کر رہے ہیں جو عباس کے حق سے جاہل ہے۔ اب سوچیے عباس کیا ہے؟ واستخف بحرمتہ، اور اس شخص پہ لعنت ہے کہ جو آپ کی حرمت میں تخفیف کرے، آپ کی حرمت میں کمی کرے، آپ کی حرمت میں کمی کرے، آپ کے احترام میں کمی کرے۔ جو بھی مولا عباس کے احترام میں کمی کرے، سمجھ لیجئے اس پر چھٹے امام کی لعنت وارد ہو رہی ہے۔ جو بھی مولا عباس کے احترام میں، عباس کون ہے؟ علماء سے پوچھئے عباس کیا ہے؟ علامہ عبد الحسین امینی اعلی اللہ مقامہ صاحب الغدیر، اتنی بڑی کتاب لکھی ہے غدیر کے موضوع پر۔ ان کا ایک پاؤں خراب تھا، آخری وقت تھا، بستر پہ تھے، طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ ایک بے وقوف نے آگے ان سے بے وقوفی بھرا سوال کیا، جواب اتنا پیارا ہے کہ نقل کر رہا ہوں۔ اس نے آگے کہا علامہ امینی علی کا دشمن تو سمجھ میں آتا ہے، جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ علی جنت اور جہنم کے جواب پہنچے تو مجھے احساس کرائیے کہ بات پہنچی ہے لوہے دل پر، یہ جواب تحریر کیجئے گا علامہ امینی کا۔ علی کا دشمن جہنم میں جائے گا، سمجھ میں آتا ہے، علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے، مگر عباس کے دشمن کے لیے کیا خیال ہے؟ جواب اتنا پیارا دیا، میں قربان ہو جاؤں جواب۔ علامہ امینی سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، مگر جیسے یہ سوال ہوا ایک مرتبہ غیظ کے عالم میں اٹھ کے بیٹھے، چہرہ لال ہوا، کہا میں جملہ سنیے گا، محبان جناب عباس کی خدمت میں جملہ نظر کر رہا ہوں۔ علامہ امینی کا چہرہ لال ہوا، غیظ کے عالم میں کہا میں جو کہ عباس کا ایک ادنا ترین نوکر ہوں، اگر کوئی اس وجہ سے میری جوتیوں سے بھی دشمنی کرتا ہے تو ایسا شخص بھی جہنم ہے۔
پھر امام کہہ رہے لعن اللہ من جہل حق، اس شخص پہ لعنت کرے جو عباس کے حق سے جاہل۔ سنیے گا دلانے کے رہا ہے، بس آدھے بچے تو خود کو تمام بہت ڈھونڈا کہ جب عقد طے ہوا تو تاریخ کیا تھی، بہت ڈھونڈنے کے باوجود وہ تاریخ نہیں ملی۔ اسی لیے میں انیس و دبیر پر قربان ہونے کا دل چاہتا کہ جو باتیں انہوں نے نظم کر دی وہ باتیں واقع خدائے سخن مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کی زندگی کا آخری مرثیہ ہے، جس میں انہوں نے اس عقد کی تفصیلات کو نظم کیا کہ وہ عقد کیسا ہو، وہ بارات کیسے گئی، وہ شادی کیسے ہوئی، آخری بات ہے 5-7 منٹ کو تمام، وہ عقد کیسا ہوا، وہ تفصیلات کیا ہے اس عقد کی۔ سنیے گا عزیزان کرام، آخری مرثیہ ہے مرزا دبیر کا، لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ میر انیس مرزا دبیر سے عمر میں 1 سال بڑے تھے، 72 سال میر انیس تھی، اس کے 1 سال بعد 72 سال کی عمر میں مرزا دبیر کا انتقال ہوا۔ انیس کی عمر بھی 72 سال ہے، دبیر کی عمر بھی 72 سال ہے، دونوں کی عمریں بتا رہی ہیں کہ زندگی بھر خدمت کن کی تھی۔ یہ سرکار دبیر کی زندگی کا آخری مرثیہ ہے۔ 81 بند کہے تھے کہ انیس کے انتقال کی خبر پہنچی فوراً قلم رکھ دیا کہ اب انیس نہیں ہے، دبیر کو سمجھے گا کون؟ پھر سب قطع تاریخ کئی تھی میر انیس کی کہ آسماں بے ماہ کامل سے درا بے روح الامین، طور سینہ بے کلیم اللہ ہمیں پر بے انیس، کہ جیسے آسمان چاند کے بنا خالی ہے، طور سینہ جبریل کے بنا خالی ہے، جیسے سدرہ جبریل کے بنا خالی ہے، طور سینہ موسیٰ کے بنا خالی ہے، ویسے ہی ممبر انیس کے بنا خالی ہے۔ قطع تاریخ قطع تاریخ کا یہ آخری مرثیہ تھا۔ 81 بند کہے تھے، تو یہی مرثیہ ان کے 40ویں میں پڑھا گیا تھا، ان کے بیٹے مرزا ذوق علی اللہ مقامہ نے اس کو مکمل کیا تھا، یہی مرثیہ ان کے 40ویں کی مجلس میں پڑھا گیا تھا۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، بس ایک بند سنانا ہے اور یہی بات تمام ہو جائے گی۔ کیسی وہ بارات تھی، کیا احوال تھے۔ دیکھیے اگر کیسے واقع نہیں ہے کہ مصرع عرفان میں ایسا ڈوبا ہوا ہے، معرفت کے سمندر میں ایسا ڈوبا ہوا، اگر صرف اس کے مصرع اولیٰ کی شرح کی جائے میں تو سمجھتا ہوں کم از کم پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے اس ایک مصرع پر جہاں سے یہ مرثیہ شروع ہوتا ہے۔ انجیل مسیح لب شبیر ہیں عباس، انجیل مسیح لب شبیر ہیں عباس۔ اسی کی شرح کی جائے تو کتنی باتیں ہو سکتی ہیں۔ جیسی عیسیٰ کے لیے انجیل تھی ویسے حسین کے لیے عباس ہے۔ کیا ہوتا تھا؟ عیسیٰ انجیل کی آیتوں سے کیا کام لیتے تھے؟ انجیل کی آیتیں پڑھتے تھے، موتوں کو زندہ کرتے تھے، انجیل کی آیتیں پڑھتے تھے، مبروس کو ٹھیک کرتے تھے، انجیل کی آیتیں پڑھتے تھے، نابینا کو بینائی عطا کرتے تھے، انجیل کی آیتیں پڑھتے تھے، بیمار کو شفا یاب کرتے تھے۔ حضرت نبی فرماتے جو کام عیسیٰ انجیل سے لیتے تھے وہ کام حسین عباس سے لیتے ہیں۔ عیسیٰ انجیل کی آیتوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرتے تھے، حسین عباس کے ذریعے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ عیسیٰ انجیل کے ذریعے بیمار کو ٹھیک کرتے تھے، حسین عباس کے ذریعے بیمار کو صحت دیتے ہیں۔ عیسیٰ انجیل کے ذریعے نابینا کو بینائی دیتے تھے، حسین عباس کے ذریعے نابینا کو بینائی دیتے ہیں۔ آپ نے غوری نہیں کیا، وہ تھے، یہ ہے، وہ تھے، یہ ہے میرے بھیا مریم کا بیٹا ہونا اور بات ہے فاطمہ کا بیٹا۔ بس ایک منظر اور گفتگو تمام۔ کیا منظر تھا علی کی شادی کا، اسی مرثیے میں نظم کی، بس ایک منظر تاریخ تک سے لکھی ہے کہ اسی مرثیے میں انہوں نے نظم کی ہے کہ 17 رجب وہ تاریخ تھی جب علی کا ام البنین سے بس ایک بند سنانا مولا کی بارات کا، جب علی کی بارات چلی ام البنین کے گھر کے، کیا منظر، ایک بند ہے، تھکیے گا نہیں، بس آخری منزل ہے گفتگو تمام۔ انشاءاللہ زندگی رہی کسی موڑ کبھی
اور بات مولا عباس ہی کہ ابھی تو بات شروع ہوئی بس ایک بند بارات چلی تو منظر کیا مرزا ضمیر آل اللہ مقام نقل اللہ